السلام علیکم. جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے چیپٹر نمبر 7 برٹن پارلیمنٹ، اور اس میں ہم نے کچھ پوائنٹس دیکھے تھے. جیسے میں نے آپ کو اس کی اسٹرکچرز بتائے اور اس کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنے چیمبرز پر مشتمل ہے. بنیادی طور پر تو پارلیمنٹ سے مراد، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، کہ لیجسلیچر ہے. لیجسلیچر کیا ہے؟ از این الیکٹڈ لا میکنگ باڈی. سمپل بات ہے، یہ میں نے آپ کو 3rd ایئر میں جملہ یاد کروایا ہے کہ لیجسلیچر کیا ہے؟ الیکٹڈ لا میکنگ باڈی ہے. اور یہ جو ہم اس کو الیکٹڈ لا میکنگ باڈی کا برٹن میں کیا نام ہے؟ دیٹ از پارلیمنٹ. وہ چونکہ قدیم سیاسی نظام ہے اور وہاں پر سب سے پہلے لیجسلیچر کو پارلیمنٹ کے نام سے پکارا جاتا، تو لیجسلیچر موسٹلی از ایکویلنٹ ٹو پارلیمنٹ. موسٹلی آپ نے سنا ہوگا یا نیوز ٹاکس میں یا چینلز پر کہ ہم لیجسلیچر کہہ کر یا ڈفرینٹ ملکوں کی مقننہ کا نام لے کر بات نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ پارلیمنٹ کہہ کر وہاں کی مقننہ کا بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں سے یہ پہلی دفعہ جو نام ہمیں ملا یہ برٹن سیاسی نظام میں، یعنی کہ ان کی لیجسلیچر سے ملا، اور وہ ظاہر قدیم ہے اور کامیاب رہی. تو لہٰذا یہ ہم دنیا میں جتنی بھی لیجسلیچرس کی بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ کہہ کر کرتے ہیں. پاکستان میں بھی ویسے تو ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنلی لیجسلیچر کا نام مجلس شورا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی پاکستان میں اس کو مجلس شورا کہہ کے یا مقرنہ کہہ کر اس انسٹیٹیوشن کی بات نہیں کی جاتی، بلکہ پارلیمنٹ کہہ کر کی جاتی ہے. اس سے مراد یہی ہوتی ہے، یا اسے اسی لیے پارلیمنٹ کہہ کے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک تو پارلیمانی طرز حکومت کے نام ہی پارلیمنٹ کی وجہ سے پڑا ہے کہ تمام تر پارلیمانی طرز حکومت میں تمام تر اختیارات کی مالک جو ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، سپریم ہوتی ہے. اس کے پاس جتنے اختیارات ہوتے ہیں وہ اس ادارے کو یونیک بناتے ہیں، پاورفل بناتے ہیں، اور اس کے پاورز کو ڈسکس کرتے ہیں. لہٰذا آپ نے اس بات میں لے کر کبھی کنفیوز نہیں ہونا. جیسے میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے کہ پاکستان کے اندر لیجسلیچر کا نام مجلس شورا ہے، لیکن ہم اس کو کیا کال کر رہے ہوتے ہیں؟ عرف عام پارلیمنٹ کہہ کر کال کر رہے ہوتے ہیں. اور اس لیے کال کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم برٹن میں لیجسلیچر کا نام پارلیمنٹ ہے اور وہ قدیم ہے، اور چونکہ یہ نظام وہاں سے ابھر کر پوری دنیا میں پھیلا ہے، لہٰذا ہم اس کی مثل بنا کر اس کا نام لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات آپ کی کلیئر ہو گئی. میں نے آپ کو اس کو اسٹرکچر بتایا کہ وہاں پر اس کا اسٹرکچر کیسے بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ وحدانی طرز حکومت ہے، لہٰذا اپر چیمبر کے پاس کوئی پاورز موجود نہیں ہیں. وہ ایک مورثی ادارہ بن چکا ہے، اور وہ بعد میں شرافیہ کا ادارہ بن چکا ہے، اور وہ بعد میں اپنے تمام تر اختیارات آہستہ آہستہ ہاؤس آف لارڈس کے حوالے کر چکا ہے، ہاؤس آف کامن کے حوالے کر چکا ہے. اور اب وہاں پر تمام تر اختیارات کی مالک لوئر چیمبر ہے، چاہے وہ مالیاتی معاملات ہوں، دفاعی معاملات ہوں، اندرونی معاملات ہوں یا خارجہ کے معاملات ہوں. وہاں پر تمام تر اختیارات یا جو قانون سازی کا ان امور میں اختیار رکھتی ہے وہ ان کی پارلیمنٹ رکھتی ہے. سمجھ آ گئی؟ اور پارلیمنٹ سے مراد ہے دارالعوام رکھتی ہے. بار بار میں نام کال کرتی ہوں، حالانکہ جب میں لیکچر ڈیلیور کر رہی ہوتی ہوں تو میں بار بار آپ سے ڈیلی یہ نیمز لکھواتی ہوں باقاعدہ طور پہ. 4th ایئر میں وہ ڈیلی لکھ کر لاتے ہیں، تو وہ ریپیٹیشن ہونے سے پھر آگے چل کے دوسرے کانسٹیٹیوشنز پڑھتے ہیں تو کنفیوژن کریٹ نہیں ہوتی ہے. لیکن میں آڈیو میں بار بار یہ کوشش کر رہی ہوں کہ بار بار نام دہراؤں، تو تاکہ آپ کو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ساتھ وہاں کے انسٹیٹیوشنز کے نام بھی ازبر ہوتے چلے جائیں، اور آپ جب اگلا کانسٹیٹیوشن پڑھیں تو اس کے ساتھ اسے کنفیوز نہ کریں. یہ امپورٹنٹ ہے، ٹیکنیکل ہے، اور آپ کی اس کے اوپر گرپ ہونی چاہیے. سینسیبلی اگر آپ بک پڑھیں گے، میچور ہو کے 4th ایئر کے اسٹوڈنٹس کی طرح بیہیو کریں گے، تو پولیٹیکل سائنس، کانسٹیٹیوشنز اور پولیٹیکل سائنس کے کانسیپٹ سے زیادہ بہترین چیز کوئی نہیں ہے. جب ہم دارالعوام کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اور 3rd ایئر میں ہم نے کتنی ڈیپلی ڈیموکریسی کا چیپٹر پڑھا اور اس پر بحث کی کہ آج کے موجودہ نظام میں، سیاسی نظاموں میں اگر کوئی سسٹم ہمیں فلرش کرتا نظر آتا ہے جو عوام کو ڈیلیور کرنے پر یقین رکھتا ہے، دیٹ از ڈیموکریسی. ڈیموکریسی تھرو پارلیمنٹ، تھرو اکاؤنٹیبلٹی. یہ امپورٹنٹ فیچرز ہیں کہ اگر پارلیمنٹ میں آپ نے ارکان چن کر بھیجے ہیں اور وہاں پر اپنی سیاسی نظام میں ان کو ڈیلیور کرنے کا اختیار دے کے انہیں مقتدر اعلیٰ بنایا ہے، اپنا اقتدار اعلیٰ کا اختیار آپ نے پارلیمنٹ کے حوالے کیا ہے، تو وہ اس کے مجاز ہیں کہ وہ اکاؤنٹیبل ہیں. وہ پارلیمنٹ میں بھی اکاؤنٹیبل ہیں، وہ عوام میں بھی اکاؤنٹیبل ہیں کہ وہ اس کا احتساب کر سکتے ہیں اگر وہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے. تو ہم بیسک
بیسکلی یہ ایک پولیٹیکل سسٹم کی بات کریں گے اور اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر کانسٹیٹیوشنس کے اندر وہ اس طرح کانسٹیٹیوشن مرتب دیتا ہے، ہر ملک اس طرح کانسٹیٹیوشن مرتب کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ عوام کو ڈلیور کرے اور اپنے کم سے کم سیاسی اور قومی مسائل کو کرنے کی کوشش کرے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اپنے سلیوشنز پرووائڈ کرے، اس طرح سے مرتب کیا گیا ہو اور کم سے کم مسائل کا سامنا کرنا پڑے، تو ہی ہم کہیں گے کہ وہاں کا کانسٹیٹیوشن جو ہے، وہاں کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ڈلیور کر رہے ہیں اور وہاں کا سیاسی نظام فلرش کر رہا ہے۔ گیٹ اٹ۔ اب اس کے اندر جو ہم نے فنکشنز پڑھنے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ تھرڈ ایئر کے جو لیجسلیچر کے فنکشنز پڑھے تھے وہی فنکشنز ہیں۔ میں نے تھوڑی سی اس کی ریڈنگ بھی آپ کو دی ہے کہ کس طرح سے مالیاتی اختیارات ہیں، دفاعی اختیارات ہیں، اندرونی معاملات ہیں، قانون سازی کا اختیار ہے، وہ دارالعوام کے پاس موجود ہیں اور دارالعوام ان کو کس طرح ڈیل کرتا ہے۔ دارالامراء کے پاس بھی وہ سب موجود ہیں، لیکن دارالامراء اب ان کو ویٹو کرنے کا، اس کے اوپر دوبارہ سے قانون سازی کرنے کا اختیار کھو چکا ہے، کیونکہ وہ ایک اشرافیہ کا ادارہ بن چکا ہے اور برٹن لوگ، وہاں کی عوام ان سے یہ اختیار لے چکے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر کوئی ایسا قانون یا مسلط کا قانون، ٹیکس یا خارجہ یا دفاعی معاملات میں پالیسی مرتب نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے آپ کو الیکٹ نہیں کیا۔ ہر 5 سال بعد وہاں پہ الیکشن ہیلڈ ہوتا ہے، ہر 5 سال بعد وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے وہ دوبارہ سے چوز کی جاتی ہے، دوبارہ لوگ عوام میں جاتے ہیں، عوام پھر سے ان کو اپنے مسائل بتاتی ہے، لہٰذا وہاں پر ہمارے پاس آپ پڑھیں گے کہ ایک پوائنٹ ایسا بھی ہے کہ وہ عوامی شکایت کا ازالہ بھی ہوتا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کے سے چن کر آتے ہیں، لوگ انہیں چنتے ہیں، وہ خود عام عوام ہوتی ہے اور ان کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں کے، اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل کو حل پیش کریں، مسائل کا حل نکالیں، تاکہ وہاں لوگ زیادہ بہتر طور پر زندگی بسر کر سکیں۔ بہتر زندگی کیسے ہے کہ وہاں پہ سہولیات ہوں، صحت کی سہولیات ہوں، وہاں پر سڑک ہو، وہاں پر ہمارے پاس تعلیم کی سہولیات ہوں، لوگوں کے پاس روزگار ہو، بے روزگاروں کے الاؤنس ہو، غریبوں کا اور اولڈ ایجز لوگوں کے معاملات یا ان کے مسائل کیا ہوں، تو پھر وہ سوسائڈز نہیں ہوتی ہیں، پھر گھر گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ تشدد نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کس طرح ممکن ہے کہ ایک پولیٹیکل سسٹم کے ذریعے ممکن ہے، انفرادی طور پر اقوام ان کا حل دریافت نہیں کر سکی۔ تو لہٰذا یہ سارا پولیٹیکل سسٹم جو ہمیں بنانا پڑتا ہے، کانسٹیٹیوشن کو دلچسپی سے ہمیں کیوں پڑھنا پڑتا ہے؟ کیونکہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ارد گرد گوناگوں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، خودکشیاں ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، ان کا حل بالآخر قانون سازی کے ذریعے ممکن ہوا ہے۔ دنیا نے ان کا حل کب نکالا ہے؟ جب انہوں نے باقاعدہ طور پر قانون سازی کی ہے اور قانون کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے پھر جب کسی نے اس کی وائلیشن کی ہے تو ریاستی ادارے حرکت میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کو کل عدم کر دیا، نل اینڈ وائڈ کر دیا، آہستہ آہستہ مسائل کا حل ہونا شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے اس لیے آپ کو برٹن کانسٹیٹیوشن سب سے پہلے بھی پڑھایا کہ میں نے پہلے بات آپ کو یہ بتائی کہ یہ یونیک کانسٹیٹیوشن ہے۔ دوسری بات آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس لیے بھی آپ کو پڑھایا جا رہا ہے کہ کامیاب کانسٹیٹیوشن ہے جس کے ارد گرد یا جس کو بنانے میں یا جس پر عمل کرنے میں برٹن لوگوں نے کامیابی حاصل کیا اور اپنی ریاستی اور قومی مسائل کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو کیا اس میں ایسی چیزیں موجود ہیں، سمجھنے والی ہیں، جن کو سمجھنے کے بعد ہم جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ممالک بھی ان پولیٹیکل سسٹمز پر غور و فکر کر سکتے ہیں، اپنے نظام پر بحث کر سکتے ہیں، اپنے نظام کا موازنہ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم بھی ایک ایسا سیاسی نظام بنائیں یا بنانے میں کامیاب ہو جائیں جس سے ہمارے مسائل بھی حل ہوں۔ اس لیے یہ چیپٹر انٹرسٹنگ چیپٹر ہے، اگر آپ اس کو انٹرسٹنگ کر کے پڑھیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے میں تھوڑی نیوز کی ہیڈ لائنز بھی دونوں برٹن پارلیمنٹ میں بھی جو ان کے سیاسی نظام میں پیش رفت ہو رہی ہوتی تھی، میں 4th ایئر میں وہ نیوز پیپر کے ذریعے بھی کٹنگز لا کر اسٹوڈنٹس کو دیتی ہوں، پڑھاتی ہوں باقاعدہ طور پہ کہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹک ہے، جیسا کتاب میں لکھ دیا گیا بس وہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ BBC سنیں، CNN سنیں، اپنے نیوز چینل سنیں تو وہاں کا پولیٹیکل سسٹم باقاعدہ طور پر بحثیں کرتا ہے۔ اب وہاں پہ پارلیمنٹ میں بل پیش ہوتے ہیں، وہاں کیسے ان کے اوپر قانون سازی ہوتی ہے، کتنے لوگوں کی ووٹنگ ہوتی ہے، سادہ اکثریت سے کیا مراد ہوتی ہے۔ تو یہ چیپٹر اپنے آپ انٹرسٹنگ بنتا چلا جاتا ہے جو ہم پارلیمنٹ کا چیپٹر ہے۔ تو اب چونکہ آڈیو ہے، آپ کے سوالات نہیں ہیں، اب میں آپ کے ساتھ دو بدو نہیں ہوں اور آپ سے اس طرح سے بات چیت نہیں کر پا رہی ہوں، آپ کو اس طرح سے انٹرسٹنگلی نہیں پڑھا رہی، تو آپ خود میچور 4th ایئر کے اسٹوڈنٹس کی طرح بیہیو کرتے ہوئے خود سے اپنے اندر شوق پیدا کریں۔ BBC سنیں 5 منٹ، CNN سنیں، وہاں پہ جو پولیٹیکل
پولیٹیکل سسٹم میں ڈیولپمنٹس، موجودہ ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ان کو بیٹھیں، ان کو آپ گھر کے جو لوگ ہیں ان سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے ذہن کے اندر صرف یہ نہیں کہ ہم سوال کا رٹا لگا لیں اور بات ختم ہو جائے، ہمارے ذہن کے اندر جو پڑھانے کا مقصد ہے پولیٹیکل سائنس وہ بھی آہستہ آہستہ حل ہو، ہمیں سمجھ آئے کہ ہم سیاسیات کا مضمون کیوں پڑھ رہے ہیں، سیاسیات کا مضمون کیوں پڑھنا چاہیے، اور اس سے ہمیں کیا کیا زندگی میں فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، اور ہم کیسے بینگ میچور سٹیزن اپنی قومی ترقی میں، اپنے سیاسی ڈھانچوں میں اپنا پراپر رول پلے کر سکتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے 20 مارکس کا کوشچن لکھا، ہم پنجاب یونیورسٹی میں پیپر دے دیا، اچھے نمبر لے لیے، لیکن ہم نے کچھ بھی اپنے قوم کو، اپنے معاشرے کو، اپنی ریاست کو سرو کرنے کے لیے نہیں سیکھا، تو آٹومیٹکلی یہ جو پڑھائی ہے یہ ہمارے اس طرح سے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ جو ارد گرد آپ کے والد ہیں، بھائی ہیں، جو پولیٹیکل سائنس میں، سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں، ان سے بات چیت کریں، ان سے ڈسکشنز کریں، جو بات سمجھ نہیں آ رہی، جو پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آ رہے وہ ان سے پوچھ کر کلیئر کریں، اور ایک کویسچن کو جیسے کہ میں 3 ٹائم ریڈنگ کرواتی ہوں کلاس کے اندر، تو اس کو اتنی بار ریڈ آؤٹ کریں تاکہ آپ کے سمجھ میں بات آئے۔ یہ صرف رٹا نہیں لگانا ہے، ایک ایک چیز کو، ایک ایک پوائنٹ کو سمجھنا ہے کہ ٹیچر کیا سمجھا رہی ہے، کہ میں نے کو بار بار یہ لیکچر میں بتا رہی ہوں کہ کانسٹیٹیوشنز کس چیز کو ڈیل کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشنز ڈیل کرتے ہیں وہاں پر موجود انسٹیٹیوشنز، ان کے سٹرکچرز، ان کے فنکشنز، اور ان کے جو یونیکنیس ہے۔ سیکنڈ، وہاں کے رائٹس، گارڈین شپ جو ہے وہ رائٹس کو کانسٹیٹیوشن ڈیل کرتا ہے کہ اس کو رائٹ سے کیا مراد ہے، کانسٹیٹیوشن میں کانسٹیٹیوشن گارڈین ہوتا ہے رائٹس کا، وہاں درج ہوتے ہیں کہ ریاست اور ریاست کے اندر موجود شہری آپس میں کیسے ڈیلنگز کریں گے، ان کا انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کیا ہوگا، آپس میں ان کا عمل دخل کیا ہوگا، اور کس طرح سے وہ پولیٹیکل سسٹم کو ڈیلیور کرنے میں ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوں گی یہ چیزیں۔ تو اس لیے بار بار اسے سمجھیں، بار بار میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، میں صرف یہ نہیں چاہتی کہ آپ صرف کویسچن کا رٹا لگائیں اور آپ کا بات بن جائے، میں پوری طرح آڈیو میں بھی یہ کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کم از کم تھوڑی چیزیں گراسپ ضرور کریں، آپ کے ذہن میں آئے، تاکہ بی اے کرنے کے بعد بھی یہ جو نالج ہے، یہ جو سبجیکٹ ہے آپ کے کام آئے اور ملک و قوم کے بھی کام آئے۔